الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کویت کی دھرتی پر پیدا ہونے والی ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا ایک پہلو بیان کرنے جا رہے ہیں جن کی زندگی میں سبق ہے، پیغام ہے، میسیج ہے ہم سب کے لیے۔ ان کا نام ہے شیخ احمد القطان۔ کویت کے معروف داعی اور مبلغ تھے۔ 23 مئی 2022 کو وفات پا چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور انہیں جنت الفردوس کا مکین بنائے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ احمد القطان رحمہ اللہ کی پیدائش 1946 میں ہوئی۔ انہوں نے 1969 میں معہد المعلمین یعنی ٹیچرز انسٹیٹیوٹ سے گریجویشن کیا۔ قادر الکلام شاعر تھے، زبان میں بلا کی چاشنی تھی، ان کا خطاب فصاحت اور بلاغت سے پر ہوتا تھا۔ کبھی ٹیلی ویژن پر دکھائی دیتے تھے، کبھی ریڈیو پر ان کی آواز سننے کو ملتی تھی۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کبیر میں قیام کے درمیان آپ کے کئی خطابات سننے کا موقع ملا۔ ان کی نصیحتیں دل پذیر ہوتی تھیں، روتے تھے، رلاتے تھے، اور ان کی بات دل کو چھوتی تھی، دل پر اثر کرتی تھی۔ کوئی 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم لوگ معمول کے مطابق کویت کے کومن جیل سجن عمومی کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ جیل کی مسجد میں نماز مغرب پر ہی تو شیخ وہیں پر موجود تھے جو عرب قیدیوں کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ نماز کے لیے اقامت ہوئی تو معمول کے مطابق شیخ نے امامت تو کرائی، لیکن امامت کرانے سے پہلے مقتدیوں کی طرف دیکھا اور صفیں سیدھی کرنے کی تلقین کرنے لگے۔ اسی بیچ انہوں نے ایک قیدی کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھ رکھا تھا۔ عام طور پر لوگ ہاتھوں میں دھاگے اور چھلے باندھتے ہیں، اس نے اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھ رکھا تھا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے شیخ نے تاکید کی کہ اسے کاٹ کر پھینک دو، اور مسند احمد کی وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں چھلا دیکھا، پوچھا کہ یہ کیوں تم نے پہن رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک واہنہ بیماری کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث سنانے کے بعد شیخ نے اسے دھاگا کاٹنے کی تاکید کی، پھر آپ نے امامت کرائی۔ اس سے آپ شیخ رحمہ اللہ کی اصلاح عقیدہ کے تعلق سے فکر مندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شیخ اپنی زندگی کے شروع کے دنوں میں جیسے عام بچے حاصل کرتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے بھی اسلامیات کی تعلیم حاصل کی۔ جب معہد المعلمین سے فارغ ہوئے تو زبان و ادب پر مہارت تھی، شعر و شاعری کرتے تھے جیسا کہ ہم نے عرض کیا، لیکن کمیونسٹوں کے ہتھے چڑھ گئے، ان کے ساتھ گھل مل گئے، الحادی فکر کو عام کرنے لگے۔ ایسا کیسے ہوا؟ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ ان کے والد کی ذہنیت کیسی تھی؟ پھر وہ داعی اور مبلغ کیسے بن گئے؟ ہر مسلمان کے لیے ان کی زندگی میں یہ بہت بڑا سبق ہے، اسی لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ غور سے اخیر تک ہماری بات سنیں، ہم آپ کو زحمت دیں گے کہ ہماری بات اخیر تک سنیں۔ سب سے پہلے ان کے والد کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کے والد کی توبہ کی سبق آموز کہانی ہے۔ ان کے والد سمندری سفر کرتے تھے کاروبار کے ارادہ سے۔ سمندر ہی کے ایک سفر میں تھے کہ ان کے اوپر بجلی گری، اعضاء معطل ہو گئے، فالج کے جیسے بیماری لاحق ہو گئی،
لوگ ان کو گھر پر لے کر کے آئے، چل پھر نہیں سکتے تھے، گھر کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، علاج کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا، تقریباً 10 سال تک بغیر علاج کے گھر پر بیٹھے رہے۔ اسی درمیان ایک دم کرنے والے کے بارے میں جانکاری ملی کہ فلاں ہیں جو دم کرتے ہیں، اور ان کو ملا کہا جاتا تھا۔ ان کو دم کرنے کے لیے بلایا گیا، لیکن افسوس کہ انہوں نے دم کرنے کے لیے پیسے مانگنا شروع کر دیا۔ ان کے والد نے کہا کہ میں ایک غریب اور معذور آدمی ہوں، اور میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ آدھا روپیہ جو میرے اور میرے گھر والوں کے کھانے کی قیمت ہے۔ وہ آدمی بضد رہا اور کچھ لیے بغیر دم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا، بلکہ دم کیے بغیر چلا بھی گیا۔ اس کا ان کے والد پر سخت اثر پڑا، ان کو بہت کفت ہوئی، اور رد عمل کے طور پر تمام مذہبی لوگوں سے نفرت کرنے لگے، بلکہ دین سے بھی انہیں نفرت ہو گئی، اسلام سے بھی ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ ان کے والد پڑھے لکھے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، اب کیا تھا، مذہبی لوگوں پر شعر و شاعری میں طنز کسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ پہ ایک امریکی ہاسپیٹل ہے، وہاں جا کر کے علاج کرائیں، اس میں ایک سکیڈر نام کے ڈاکٹر ہیں، ان سے ملیں گے تو آپ کا صحیح علاج ہو جائے گا۔ یہ ایک مشینری ہسپتال تھا جو لوگوں پر بہت چابک دستی سے کام کرتا تھا۔ اس وقت شیخ کے والد، ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، ان کے والد اپنے گھر سے امریکی ہاسپیٹل پیدل چل کر گئے، اپنے رانوں پر رینگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ گرمی کا موسم تھا، گیٹ پر پہنچتے پہنچتے اس قدر تھک گئے تھے کہ بے ہوش ہو گئے۔ آنکھیں کھلیں تو انہوں نے خود کو دوا کے ساتھ اپنے گھر میں پایا۔ ہوا یہ کہ جب وہ گیٹ پر پہنچے تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لیا کہ ایک بندہ آیا تھا علاج کے لیے، سامنے میں بے ہوش ہو گیا۔ نرسوں کے ساتھ ڈاکٹر نیچے آیا، تشخیص کی، بیماری کو اس نے پہچان لیا، انجیکشن دیا، دوا بھی دیا، اور اپنی پرائیویٹ کار میں لے کر ان کو گھر بھی پہنچا دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اپنے جیب میں 5 روپے بھی پایا۔ روپے اس لیے کہ اس وقت کویت میں انڈین کرنسی ہی چلتی تھی۔ اپنی ماں سے انہوں نے پوچھا کہ یہ روپے میرے جیب میں کہاں سے آئے، کس نے ڈالے؟ تو ماں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر نے رکھا ہے جو تمہیں یہاں لے کر کے آیا ہے۔ یہاں پر ذرا ٹھہریں، اور شیخ احمد القطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غور کریں مولوی کے کردار اور اس عیسائی مشینری کے ڈاکٹر کے کردار پر، کہ دونوں کے کردار میں آسمان اور زمین کا فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ اسے معاف کرے۔ برکیف کچھ ہی دنوں میں شیخ کے والد صحت یاب ہو گئے، چلنے لگے۔ وہ ڈاکٹر جو علاج کر رہا تھا ہفتے میں ایک بار ان کے پاس آتا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا، ان کی صفائی کرتا اور علاج کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ شیخ احمد القطان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں 5 سال کا تھا، یعنی پیدائش کے بعد 5 سال کے ہوئے، تو مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آنے لگی۔ تو ایسی حالت میں میرے والد مجھے ہر ہفتہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ دیکھو اس آدمی کو، کہ اس کی وجہ سے تمہارا باپ صحت یاب ہوا، اس نے میرا علاج کیا، 5 روپے میرے جیب میں ڈالے، جبکہ ملا نے میرا علاج کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ میرے پاس روپے نہیں تھے۔ پھر وہ مجھے اس کا ہاتھ چومنے کے لیے کہتے تھے
اور میں اٹھ کر ڈاکٹر کا ہاتھ چومتا تھا اور یہ ان کا معمول بن گیا تھا۔ شیخ احمد القطان کہتے ہیں کہ میرے والد مذہبی لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، دین سے بیزار ہو کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ برکیف شیخ احمد القطان کے والد کا جو قصہ ہے اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اور شیخ احمد القطان کی زندگی کی طرف توجہ دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ شیخ احمد القطان کی جو پرورش ہے کس ماحول میں ہوئی تھی اور اس ماحول کا شیخ احمد القطان کی زندگی پر کیا اثر ہوا۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد فیہ علی الرقص، کہ اگر گھر کا گارجین طبلہ بجا رہا ہو تو اولاد کو رقص کرنے پر ملامت مت کرو۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اسلامی تعلیمی اداروں میں ضرور حاصل کی تھی لیکن تربیت سے محروم رہا تھا، اور کیوں نہ محروم رہتے کہ باپ تو دین بیزار تھا، دین کو برا بھلا کہتا تھا، علماء کو برا بھلا کہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے معہد المعلمین سے گریجویشن کر لیا، زبان پر ملکہ حاصل تھا، شاعری کرتے تھے۔ اسی بیچ میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شیخ کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ آئیے سنتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی میں نے شمولیت اختیار کر لی، جو الحاد کی طرف دعوت دیتے تھے۔ وہ میری نظمیں اپنے رسالوں اور اخبارات میں شائع کرتے تھے، میری تعریف کے پل باندھتے، میرے لیے مشاعرے اور ادبی مجلسیں منعقد کرتے تھے، مجھے پرائیویٹ لائبریریوں میں لے جاتے اور کہتے کہ آپ کو جو کتابیں چاہیے بغیر قیمت دیے ہوئے ان میں سے چن لیجئے اور آپ ان کا مطالعہ کیجئے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا خوب مطالعہ کرتا، لیکن وہ کتابیں کیا تھیں؟ الحاد کی دعوت دینے والی کتابیں تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے کیفے میں لے جانے لگے۔ 3 مہینے کے بعد ہم اس جماعت کے لیڈر سے ملے جو مصر سے لوٹ کر آیا تھا۔ اس رات انہوں نے فجر کی اذان کا بھی مذاق اڑایا۔ عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہم سب کی گفتگو کا سیشن چلتا رہا۔ جب اذان ہوئی اور مؤذن نے فجر کی نماز کے لیے بلاتے ہوئے کہا اللہ اکبر، تو انہوں نے اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہاں میرے ایمان کا فطری آتش فیشاں ابلنے لگا۔ اب میرے لیے معاملہ برداشت کے قابل نہیں رہا تھا، میری فطرت جاگ گئی تھی۔ اللہ نے میری رہنمائی کی کہ میں دیوانیہ میں ان دیندار اور نمازی نوجوانوں سے ملوں جو مجھے صحیح راستہ بتا سکیں۔ ایک دن کی بات ہے، ایک بھائی مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ احمد بھائی، مصر سے شیخ حسن ایوب نام کے ایک شیخ آئے ہوئے ہیں، بڑے اچھے خطیب ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اچھا خطاب کرتے ہیں، کیا آپ میرے ساتھ ان کے درس میں، ان کے خطاب میں شریک ہوں گے؟ میں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ گیا، وضو کیا، مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں بیٹھا، مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب بعد شیخ نے بات شروع کی۔ جب وہ اپنا خطاب ختم کر چکے تو مجھے لگا کہ میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا آیا ہوں، اندھیرے سے روشنی کی طرف آ گیا ہوں۔ پہلی بار مجھے معلوم ہوا میرا راستہ کون سا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے یہاں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے۔ میں اسی رات واپس آیا اور شیخ حسن ایوب کی ساری کیسٹیں خرید کر کے سننے لگا۔ میں نے خوب سنا، یہاں تک کہ میرے دل میں اسلام، اللہ، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی۔ پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا۔
شیخ کہتے ہیں کہ ہاں میں مر گیا تھا اور اللہ نے مجھے زندہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے اومن کان میتن فاحییناہ، کیا تم اسے دیکھتے نہیں جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ مردہ کون سا انسان ہے؟ یہ وہ مردہ ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، ہر کام کرتا ہے، لیکن ایمان سے محروم ہے۔ جو ایمان سے محروم ہو وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے، جب ایمان آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ہم دوبارہ شیخ احمد القطان کے والد کی توبہ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ادھورا قصہ چھوڑا تھا اور شیخ احمد کا قصہ شروع کر دیا تھا۔ جب اللہ نے شیخ احمد القطان کو ہدایت نصیب فرمائی تو انہوں نے داڑھی رکھ لی، دینی شعار اختیار کر لیا، تو اب ان کے والد اپنے دیندار بیٹے کا بھی مذاق اڑانے لگے، ان کی داڑھی کا بھی استہزاء کرنے لگے۔ شیخ احمد القطان رحمہ اللہ نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے والد کے ذہن سے ملا کی تصویر اور مشینری کے ڈاکٹر کی تصویر دونوں کو کھرچ کے نکال دوں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں تاکہ ملا کی جو تصویر بیٹھی ہوئی ہے وہ نکل جائے اور مشینری کے ڈاکٹر کی جو تصویر ہے وہ بھی ان کے ذہن سے نکل جائے۔ کہتے ہیں شیخ کہ میں اپنے والد کی اصلاح کی امید لیے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کرتا رہا، چنانچہ وہ موقع آ ہی گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرے والد سخت بیمار پڑے، ہسپتال میں بستر پر پڑے ہوئے تھے، پیشاب پیخانے کے لیے باتھ روم بھی نہیں جا سکتے تھے۔ دن رات ان کے پاس میں رہتا تھا، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ سنہرا اور انمول موقع ہے۔ ایسی حالت میں میرے والد مجھے عجیب عجیب طرح سے آزماتے تھے۔ رات کے آخری پہر میں مجھے حکم دیتے کہ میں ان کے لیے کوئی پھل لاؤں جو اس وقت دستیاب نہ ہو۔ میں جا کر ہر جگہ تلاش کرتا، یہاں تک کہ رات کے آخری پہر میں مجھے وہ پھل ملتا تو میں ان کو لا کر کے پیش کرتا، لیکن وہ کھاتے نہیں تھے، مجھے شاید آزمانا چاہتے تھے۔ جب وہ قضائے حاجت کرتے تو میں اپنا ہاتھ ان کے نیچے میں رکھتا، میرے ہاتھ پر قضائے حاجت کرتے، پھر میں غسل خانے جا کر کے اپنا ہاتھ صاف کرتا تھا۔ بیماری جب سخت ہوئی تو 10-10 منٹ میں پیشاب پیخانہ کرنے لگے، اس کی وجہ سے میں ہر بار اپنا ہاتھ نہیں لگا پاتا تھا۔ میرے والد نے جب ایک سے زیادہ مرتبہ میرے اس طرز عمل کو دیکھا تو رونے لگے۔ یہ رونا ان کے دل میں نیکی اور ایمان کی ابتدا تھی۔ پھر مجھ سے فرمایا، اس وقت میں نے تیری قدر پہچانی ہے، اس وقت میں نے تیری قدر پہچانی ہے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہارے ساتھ جو دیندار نوجوان آتے ہیں تمہاری ہی طرح ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ میرے طرح نہیں بلکہ مجھ سے بھی بہتر ہیں، لیکن آپ انہیں جانتے نہیں ہیں۔ وہ ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے اور انہیں سلام کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ چنانچہ اب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو ہدایت دے دی۔ اب وہ نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، دین سے محبت کرنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے۔ ان کی زبان اذکار سے تر رہنے لگی۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دین کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ دین معاملہ کا نام ہے، جی ہاں، دین معاملہ کا نام ہے۔ شیخ احمد القطان رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کے بعد اپنی پوری زندگی دعوت اور تبلیغ میں گزاری۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ انہوں نے اپنے پیچھے 2 بیویاں اور 14 بیٹے بیٹیاں، ان کی اولادیں بھی چھوڑی ہیں۔ اپنے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ سب ان کے لیے
ذخیرہ آخرت ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے، ہمیں جو پیغام مل رہا ہے، اس پیغام پر ہمیں دھیان دینا چاہیے اور اس پیغام سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ سب سے پہلا پیغام ہمیں ان کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ ہم خود اپنی تربیت پر دھیان دیں، خود کو دین سے جوڑیں، نماز روزے کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر مربی کی زندگی میں کجی ہو، اگر مربی ٹھیک نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کی پاسداری کرنے والا نہ ہو، تو اس گھر میں پلنے والی اولاد کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کسی کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کر دے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت پر خاص دھیان دیں۔ آج الحاد کے فتنے دوروں پر ہے، شبہات کے فتنے دوروں پر ہے، ارتداد کی لہر چل رہی ہے، دشمن ہماری نئی نسل کو تباہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ خود ہمارے بچے جو سلیبس پڑھتے ہیں، ان کے نگیٹو اثرات ان پر پڑتے ہیں۔ ہماری نئی نسل کو تباہ کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یہ وقت کی پہلی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں دینی تربیت کا اہتمام کریں۔ مساجد کے ائمہ اور ٹرسٹیان نئی نسل کی تربیت کا اہتمام کریں، اور گاؤں گاؤں، شہر شہر، صباحی مسائی ایسے مکاتب کھولے جائیں جہاں پر بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے، نئی نسل کو دین کی تعلیم دی جائے، خاص طور پر ان بچوں کو جو عصری تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں دینی تربیت دینے کا خاص اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ شیخ احمد القطان کا جو وقت تھا، آج کا جو وقت ہے، اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ آج سب سے زیادہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سبق ہمیں شیخ احمد القطان کی زندگی سے ملتا ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اسلام کی عملی اور پریکٹیکل شکل دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دنیا پیاسی ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویہ سے، اپنے کردار سے دنیا کو بتائیں کہ یہ دین ہوا اور پانی کے جیسے ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ پکار اٹھیں کہ جن کے اخلاق اتنے اعلیٰ، اتنے اونچے ہیں، ان کا دین کتنا عظیم ہوگا۔ اسلام دنیا میں مسلمانوں کے کردار سے پھیلا ہے۔ آج بھی ضرورت ہے یہ کردار بتانے کی۔ انسانیت بیمار ہے، اس بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی نئی نسل کو سنبھالیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، اور بلانے میں پریشانی آتی ہے تو صبر کریں، اسی میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ شیخ کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس کا مکین بنائے، اور ہم سب کو زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے، اور وفات دے تو ایمان پر وفات دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔